عبد مناف قریش کے ایک سردار تھے جو بڑے حسین خوبصورت بھی تھے، بڑے فیاض بھی تھے، اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور پردیسیوں کو مہمان رکھنے اور حج کے موقع کے اوپر لوگوں کی خدمت کرنے کے سلسلے میں ان کا نام بہت مشہور تھا۔ ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام عبد الشمس تھا اور ایک کا نام عمر تھا۔ عبد الشمس اور ہاشم کی عادتوں میں فرق تھا۔ عبد الشمس خود پسند قسم کے آدمی تھے، وہ آدمی جو صرف اپنے فائدے کی بات سوچتے ہیں۔ اب دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا۔ عبد الشمس اس طرح کے لوگوں میں تھے جو اپنا معاملہ ٹھیک رکھتے، اور عمر ان لوگوں میں تھے جو دوسروں کی مدد کرتے اور دوسروں کے مسائل اور دوسروں کے مشکلات اور دوسروں کے پرابلم تھے۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے اور جوان ہوئے تو عمر کے اس کیریکٹر کی وجہ سے باپ کی وراثت عمر کے حصے میں ہے۔ دونوں بھائیوں میں باپ کی جو وراثت تھی، وہ باپ کی نیابت جو تھی، وہ عمر کے حصے میں ہے، اور لوگوں نے عمر کو اپنا لیڈر چنا اور مکہ کا سردار بنایا۔ عبد الشمس کیونکہ عوامی آدمی نہیں تھے، پبلک کے آدمی نہیں تھے، لہٰذا عبد الشمس کو یہ بات اچھی بھی نہیں لگی، اور عبد الشمس جو تھے وہ شام چلے گئے، اس لیے کہ شام میں کمائی اچھی تھی، شام میں کاروبار اچھا تھا، شام میں معاملات بہتر تھے، لہٰذا انہوں نے آتے تھے سال میں ایک دفعہ ایک وزٹ کرتے تھے مکے کی، لیکن پرماننٹ انہوں نے اپنا بیس جو ہے وہ سیریا میں بنا لیا، اور عمر جو تھے وہ یہاں رہتے تھے مکے میں۔ عمر نے بڑے کام کیے ہیں زبردست، عمر کے اندر لیڈرشپ بڑی زبردست تھی اور قیادت کی صلاحیت جو تھی وہ بہت زبردست تھی، لیکن عمر کے نام سے آپ میں سے کوئی پہچان نہیں رہا ہے، اور میں بھی اتنی دیر سے ان کا نام چھپائے ہوئے ہوں کہ جس نام سے آپ ان کو پہچانتے ہیں یہی عمر تھے جو بعد میں ہاشم کہلائے، یہی عمر تھے جو بعد میں ہاشم کہلائے۔ ان کے باپ نے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام ہاشم نہیں رکھا تھا، ان کا نام عمر رکھا گیا تھا۔ ہاشم صفت ہے، نام نہیں ہے۔ ہاشم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو، چورا چورا کرنے والے کو، کسی چیز کو پیسز میں بانٹ دینے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاشم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو پیسز میں بانٹ دینے کو۔ عمر جو تھے یہ ہاشم اس لیے بن گئے کہ یہ شام میں تھے، اور شام میں ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکے میں قحط پڑ گیا ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور دانے دانے کو محتاج ہو گئے ہیں لوگ، تو انہوں نے جتنا جلدی ہو سکتا تھا اتنا جلدی غلہ خریدا، جتنا خرید سکتے تھے، جتنا ان کے پاس پیسہ تھا سب کا غلہ خریدا، اور جتنا تیز اس زمانے میں سفر کیا جا سکتا تھا اتنا تیز سفر کیا انہوں نے، اور تیز سفر کرتے ہوئے یہ شام سے مکے آئے۔ تو یہ اس وقت پہنچے ہیں مکے میں جب سورج ڈوب چکا تھا۔ پہنچتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ کل سویرے ہمارے گھر پر دعوت ہے، اور جتنے مکے والے ہیں سب کی دعوت ہے، بلا تفریق جتنے شہر میں آباد ہیں سب کی ہمارے دروازے پہ دعوت ہے۔ اور رات ہی رات انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا تیزی کے ساتھ وہ گیہوں پسوایا، آٹا پسوایا، اونٹ نہر کرائے، اور اس کے بعد انہوں نے کھانا پکوایا۔ وہ کھانا عربی میں آج بھی رائج ہے، گوشت پکتا ہے شوربے دار، اور اس کی بوٹیوں کو ٹکڑے کر کے ایک پیالے میں ڈالا جاتا ہے، اور روٹی جو پکتی ہے تندوری روٹی اس کو بھی پیسز میں بانٹ کے ایک پیالے میں ڈالتے ہیں، تو وہ ایک غذا بن جاتی ہے، گوشت اور روٹی، اس کو عربی زبان میں سورید کہتے ہیں۔ انہوں نے سورید تیار کرایا، اور سورید تیار کرا کے انہوں نے دوسرے دن سویرے سے اپنے دروازے پر لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ قحط کے زمانے میں ایک دن کھلا دینے سے کام نہیں چلتا ہے، تو اصلی قحط اس لیے ہوتا ہے کہ غلہ ختم ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز ختم ہوگی نہیں ہے تو نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ایک دن کھانا کھلا دینے سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک دن کھائے گا، ایک دن تک اس کے کھائے کا اثر رہے گا، دوسرے دن سے بھی بھوکا ہو جائے گا۔ قحط کے زمانے میں اتنے دنوں کھلائیے کہ نیکسٹ کراپ بازار میں آ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاشم نے 4 مہینے اپنے دروازے پر کھانا کھلایا، پورے 4 مہینے، کمپلیٹ 4 مہینے ہاشم نے اپنے دروازے پر کھانا کھلایا، 1-2 دن نہیں، صبح شام دونوں وقت، اور اتنا گوشت روٹی توڑ توڑ کے پیالے میں کھلایا کہ ہاشم نام ہو گیا۔ تو ہاشم نام نہیں ہے، نام عمر ہے۔ ہاشم ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو خطاب دیا ہے۔ اور سمجھا جو آج تک نام ہے بنی ہاشم، بنی ہاشم، بنی ہاشم، یہ کیوں بنی ہاشم؟ یہ بھوکے مرتے ہوئے انسانوں کو بلا تفریق مذہب و ملت، اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، بھوکا ہے، لکھاؤ آؤ آؤ تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ۔ اللہ کا جو اسی گھرانے کی سیرت ہے جو آج تک حسین کے نام پر کھلایا جا رہا ہے۔ ہاشم کے بھائی عبد الشمس جو شام میں رہتے تھے ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ لاولد تھے۔ انہوں نے ایک غلام خریدا تھا جس نے ان کی بہت خدمت کی اور ان کے پاس رہا۔ عبد الشمس 30 اور 40 برس کی ایج کے درمیان انتقال کر گئے، اور ان کا ایک غلام تھا، اولاد تھی نہیں ان کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے پال لیا تھا، اور سوسائٹی میں عبد الشمس کا بیٹا کہلایا، اور اس آدمی کا نام امیہ تھا۔ یہ آدمی جس کو عبد الشمس نے پالا تھا یہ اصلاً بیٹا نہیں تھا، غلام تھا، اس کا نام امیہ تھا، جس کی نسل سے بنی امیہ ہیں، اور امیہ کے معنی بھی ہوتے ہیں کنیز کے، تو یہ امیہ تھا۔ یہ امیہ جو ہے یہ ہمیشہ دشمن رہا ہاشم کا، اور اس کے نسل دشمن رہی اولاد ہاشم۔ جب 3 موقع ہیں تاریخ کے اندر جب اولاد ہاشم نے اولاد امیہ کو غلام زادہ کہا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ سے بتا دوں، اگر عزیزوں میں لڑائی ہوتی ہے تو گولی مار سکتے ہیں غصے میں، مگر خاندان حسب نسب کو ایک دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب آئیے سنیے کون کون سے موقع ہیں۔ مکہ فتح ہوا ہے، ابو سفیان رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہے، ابو سفیان امیہ کا پوتا ہے، رسول اللہ ہاشم کے پڑوتے ہیں، وہ امیہ کی نسل سے، یہ ہاشم کی نسل سے۔ کوئی پوچھتا ہے ان کا کیا ہوگا، ان لوگوں کا نفرت کی نگاہوں سے دیکھ تو لیا مگر بدلہ نہیں لیا، قوموا انتم طلقاء، جاؤ غلام زادوں تم آزاد ہو۔ ایک موقع جب غلام زادہ کہا۔ آئیے دوسرا موقع، مولا علی نے معاویہ کو خط لکھا، نہج البلاغہ کے مکتوبات کے سیکشن میں موجود، نہج البلاغہ یہاں رکھی ہوگی، اٹھا کے دیکھ لیجیے۔
اس میں لکھا تو میری برابری کیا کرے گا؟ لیست علی فقل مہاجر، غلام زادے مہاجروں کے برابر ہوں گے. یہ دوسرا موقع ہے جب غلام زادہ. تیسری پوزیشن، شہزادی زینب رسیوں میں بندھی یزید کے سامنے کھڑی، حسین کا کٹا سر سامنے رکھا ہے، سید سجاد ہتھ کڑی پہنے کھڑے ہیں. اب پوزیشن دیکھیے کس کی کیا ہے. یزید فل فلیش بادشاہ بنا ہوا تخت حکومت میں بیٹھا ہے، زینب کبریٰ سربرہنہ ہاتھوں میں رسیاں بندھوائے دربار میں کھڑی ہیں، سامنے تشت طلا میں سر حسین رکھا ہے، اور چوتھے امام لوہے میں جکڑے کھڑے ہیں. یزید اس منظر کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اپنے پرانے دل کے غبار نکالنا چاہتا ہے. اس نے کچھ غلط باتیں کہیں آل رسول کے لیے، اور زینب سے مخاطب ہوئے کہا کہ یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا، دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی. تو ایک مرتبہ زینب سر اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں سن او آزاد کردہ غلام کی اولاد. یہ تیسرا موقع ہے جب دربار شام میں شہزادی زینب نے آل امیہ کو غلام کی اولاد کہا.